ایک بدو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افطار کے بعد رمضان کی رات میں۔ تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا کر دو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے ہیں تو مسلمانوں کو 2 اللہ نے نعمتیں دی۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ گئے کون سی 2 نعمتیں؟ ایک تو بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس سے پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ دوسری نعمت رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اگر اب رمضان کی بات کر لیں، رمضان میں بھی پچھلی امتوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور 2 نعمتیں عطا فرما دی جو آج ہمارے کام آ رہی ہیں۔ پہلی امتیں روزہ کیسے رکھتی تھی پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ نا۔ پہلی امتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تھا، روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ شام کو افطاری کے وقت پہلی امتوں میں جب شام کو افطاری ہو جاتی تھی، افطاری کرنے کے بعد جب جس بندے کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے۔ پہلی امتوں میں جب جس کی آنکھ لگ گئی اس کا اگلا روزہ شروع ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی وقت افطار کیا، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے درمیان اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ جب تک جاگ رہے ہیں بس تبھی تک افطار کا وقت ہے، جیسے ہی نیند آئی، جیسے ہی اونگ آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب رمضان فرض ہوا تب بھی ایسا ہی تھا۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسول ہیں۔ ایک بدو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افطار کے بعد رمضان کی رات میں۔ تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا کر دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میں خود بڑا غریب آدمی ہوں، میں 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، تم اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنا۔ کہنا یا رسول اللہ ایک روزے میں اتنا بڑا کام ہو گیا، 60 روزوں میں کیسے میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا، 60 میں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 یتیموں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، اپنے روزے کا کفارہ ادا کر دو۔ یا رسول اللہ میں تو میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، کھجوریں لائے بہت ساری، یا رسول اللہ صدقے کی ہیں، فرمایا اسی کو دے دو، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ جب اس بندے کو دے دی فرمایا جا مدینہ منورہ میں جا کے بانٹ دے اور تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منت کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، یہ مجھے ہی عطا فرما دے۔ تو لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اس کی اس بات کو سن کے کہ یہ فدیہ دینے کے لیے اسے کھجوریں دی ہیں، یہ بھی اب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دو۔ ایک صحابی حضرت قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے ہیں، اونٹ چرا کے جب شام کو گھر پہ پہنچے، مغرب کے وقت افطار کا وقت ہوا، پانی پی کے روزہ کھولا، بیوی کو پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی نہیں کچھ اتنا گھر میں کچھ ہے نہیں، لیکن آپ کیونکہ تھکے ہوئے آئے ہیں آپ رکو میں کچھ بناتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی، میں انتظام کر لوں، پڑوسیوں سے کچھ لے لوں۔ اب وہ جو سامان اکٹھا کرنے لگی کچھ بنانے کے لیے تو اتنی دیر میں قیس کی آنکھ لگ گئی۔
تو جب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، ان کی بیوی آئی کھانا لے کے، تو اس نے کہا قیس بہت بڑی ہلاکت ہے تیرے لیے، مطلب پریشانی ہو گئی، تیری تو آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے واقعات سنا رہا ہوں وہ جڑے افطاری اتنا کرتے جدا ولیمے جی آئے ہون ماں دے پتر سارے دے سارے ہی بھی، یہ سحری ہے، کوئی ولیمہ تھوڑی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب قیس کو پتہ لگا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب تو کچھ کھا پی نہیں سکتے، روزہ رکھ لیا، نیت کر لی۔ ظہر کے وقت جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ لگاتار افطاری کے بعد نہ افطاری ہوئی نہ سحری ہوئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، جب وہاں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، نبی علیہ السلام نے وجہ معلوم کی تو فرمایا یا رسول اللہ کیونکہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، قیس کو موقع نہیں ملا افطار کا نہ سحر کا۔ نبی علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو، پہلے تو ایسا نہیں تھا پہلی امتوں کے لیے، لیکن آپ کی امت کو یہ شرف عطا کر دیا، محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے یہ سحری اور افطاری عطا ہوتی۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ جب سورج ڈوب جائے گا تو جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے، سحری سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، اب یہ جو رات کا وقفہ ہے، اے سونے رسول ہم نے تیری امت کے لیے تمام چیزیں حلال کر دی، جس طرح مرضی کھاؤ پیو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی بدولت، پیارے نبی علیہ السلام کی دل کی ان دھڑکنوں کی بدولت جو امت کے لیے ہمہ وقت درد مند رہتی تھی، اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تکلیف پہنچ رہی کہ میری امت کے لوگ نہ سحری اور افطاری میں وقت نہیں نکال پاتے، ہم کو افطاری بھی عطا کر دی، سحری بھی عطا کر دی، رات بھر بھی عطا کر دی، اور پھر یہ نماز تراویح جس کا آج کل کچھ لوگوں نے تماشا بنایا، کئیوں نے ابھی 6 دن کا قرآن ختم کروا دیا، اب یہ 6 دن کے بعد یہ جو نوجوان ساری رات سڑکوں پر پھریں گے، اب 6 دن کے بعد جنہوں نے یہ بات بنا لی کہ ہم نے قرآن سن لیا اب ہم تراویح پڑھنے نہیں جائیں گے، میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں جو 6 دن کا قرآن سنانے کے لیے کمر بستہ ہے صرف چندے کے سکوں کے لیے، کہ نماز تراویح وہ نماز ہے جس کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ کے حکم پر عطا ہوئی ہیں، تم آج اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، قیامت کے دن کیا تمہارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا نہیں جائے گا۔ 2 نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے عطا ہوئی ہیں مسلمانوں کو، سحری عطا ہوئی، نماز تراویح عطا ہوئی۔ کون سی امت ہے پہلے جن کو تراویح عطا ہوئی؟ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے جن کو تراویح کی نماز عطا کر دی گئی، اور پھر اتنی عظمت والی نماز، اتنی برکت والی نماز، اتنی شان و شوکت والی نماز کہ ایک سجدہ کتنے سیکنڈ کا ہے تراویح میں؟ ایک سجدہ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا، ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ عطا ہوں گی۔ تو اس سے بڑی دولت آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آؤ 1500 روپے ملیں گے ہر ایک سجدے کی۔ ایسے ہے یہ نعمت جس کا کھلواڑ اڑا رہے ہیں کئی لوگ کہ جی چندہ نہیں ملے گا فلاں مدرسے کو اگر انہوں نے 6 دن میں ختم قرآن نہیں کرایا۔ جانا تو اپنی اپنی قبر میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت والے دن پیشی ہونی ہے۔ مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کی 2 پیشیاں ہیں۔ تمام کائنات کے لوگ اللہ کے آگے جواب دے ہیں، مسلمان اللہ کے آگے بھی جواب دے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جواب دے ہیں۔ 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت عطا فرمائی، کتنی پیاری نعمتیں۔ سحری عطا فرما دی، اور اس کے بعد نماز تراویح عطا فرما دی۔ اتنی بڑی نعمت کی ہر سجدے پہ 1500 نیکیاں۔
ہر ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں. 40-45 منٹ میں ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے. ہر ایک سجدے پہ نیکیاں, کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونے پر نیکیاں, امام کا کہنا ماننے پر نیکیاں, امام کے پیچھے رکوع اور سجدہ کرنے کی نیکیاں, اجتماعیت کو برقرار کرنے کی نیکیاں. رمضان المبارک میں اس سے بڑی عظمت اور ہو کیا سکتی ہے مسلمانوں کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.